فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. صدق اللہ العظیم. برادران محترم، سورہ کہف کے آخری رکوع کی 2-3 آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے. ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ دنیا میں کون سے لوگ ہیں جن کے اعمال اکارت چلے جاتے ہیں. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ یہ گمان رکھتے ہیں کہ وہ بہت ہی اچھے کام کر رہے ہیں. فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال برباد چلے گئے، اور قیامت کے دن جب اللہ وزن کے لیے، اعمال تولنے کے لیے ترازو قائم فرمائیں گے، فرمایا فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، ان کے اعمال کے تولنے کے لیے کوئی ترازو نہیں بنایا جائے گا. مفسرین کا خیال ہے کہ یہ آیات کریمہ اس بات کی طرف دعوت دیتی ہیں کہ اصل نیکی اور اعمال حسنہ صرف وہ اعمال ہیں جو اللہ نے قرآن مجید میں نازل فرما دی، اور وہ اعمال ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی، چاہے ان کا تعلق اعتقادات کے ساتھ ہو، عبادات کے ساتھ ہو، معاملات زندگی کے ساتھ ہو، ثواب وغیرہ کی باتیں ہوں. یہ سب باتیں جو انسانوں کے لیے ضروری تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب امت کو بتا دی، اور اس میں کوئی چیز باقی نہیں رکھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے بعد پوچھا تھا صحابہ سے کہ میں اللہ کا دین لے کر دنیا میں آیا تھا، اور جیسا اللہ نے حکم دیا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا وہ دین جو آپ پر نازل کیا گیا ہے آپ سب کا سب لوگوں تک پہنچا دیں، اور اگر آپ نے اس میں کچھ کوتاہی کی تو حق نبوت کو آپ نے ادا نہیں کیا. شاید اسی آیت کریمہ کے پیش نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ایک بہت بڑے مجمع سے، جن کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ تھی، پوچھا حل بلغتو، اے اصحاب محمد اور بتاؤ میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا؟ سب نے بیک آواز کہا بلغتا، آپ نے پہنچا دیا، آپ نے پورا کر دیا. 2-3 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا. اس کے بعد اپنی انگشت شہادت آسمان کی طرف بلند کی، فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ تو اس بات کا گواہ ہے کہ وہ سارا دین جو مجھ پر نازل کیا گیا میں نے اس امت پر سب دین کو پہنچا دیا. اور فرمایا جو آج سننے والے ہیں میرے اس دین کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جو آج حاضر نہیں ہیں. اس طرح دین کے پہنچانے کا سلسلہ قیامت تک کے لیے جاری رہنے کا ایک اعلان فرما دیا. جو دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا کہ اے لوگو تم میں سب سے بہترین لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا یاد رکھو بہترین نمونہ زندگی صرف محمد الرسول اللہ کا ہے، کسی اور کا نہیں. اس میں زندگی کے تمام مراحل، وہ ساری رسمیں دین کی، سارے معاشرت کے احکام، یہ مرنا جینا، لینا دینا،
تجارتی کام، سب کے سب وہ ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. اور قرآن اس کو اسوہ حسنہ کہتا ہے، جس کی پیروی ضروری ہے، جس کے بغیر کوئی چیز جو ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی. ہر روز یہ ہر جمعے میں، ہر عیدین کے موقع پر اور ہر نکاح کے موقع پر یہ خطبہ سنا جاتا ہے. فرمایا بہترین کتاب اللہ کی کتاب، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین طرز زندگی صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی خطبہ ہوتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبے میں یہ بات ضرور ارشاد فرمائے. اسی خطبے میں آپ نے یہ بات بھی سنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دین کے بعد ہر نئی چیز بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. فرمایا اس دین میں نئی باتیں اگر نکالی جائیں وہ ساری بدعات ہیں اور ہر ایک بدعت کا مقام جہنم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ اس موضوع پر بیان فرمایا. ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ ایسا من عمل عملا لیسا، فرمایا ایسا کسی نے کوئی کام کیا جس پر ہمارا عمل نہیں ہے فہو رد، وہ مردود ہے. کوئی کام فرمایا ایسا کسی نے کر ڈالا دین کا سمجھ پر اور ہمارا عمل اس کے لیے نہیں ہے فہو رد، فرمایا وہ مقبول نہیں ہے. کوئی بات دین کی، جو دین میں دو چیزیں ہیں، ایک ایجادات ہیں ایک بدعات ہیں. یہ اگر کوئی کہے کہ فلاں فلاں چیزیں تو زمانہ نبوی میں نہیں تھی، وہ اگر نئی پیدا ہو رہی ہیں اس کا تعلق دینداری کے ساتھ نہیں ہے، اور اگر حضور نے فرمایا ہوتا تو اس سے بھی رکنا ضروری تھا. مثال کے طور پر کئی سبزیاں اس دور میں نہیں تھیں، کئی پھل اس دور میں نہیں تھے، لباس کئی قسم کے آ گئے. شریعت نے یہی کہا ہے کہ سطر والا لباس پہنا جائے اور اس کی تخصیص نہیں فرمائی. کئی پکوان ہیں، کیا یہ پکوان دین کا حصہ ہے؟ یہ چونکہ دنیاوی معاملات ہیں اس لیے اس کی مثال دینی کہ فلاں کالر بن گیا، فلاں کوٹ بن گئے، فلاں چیز بن گئی، کیا اس کو بطور ثواب سمجھ کر پہنا جاتا ہے؟ یہ تو رسم و رواج ہے. اسلام نے اس کی مخالفت نہیں کی، دین کی بات کہی ہے کہ اگر دین کی کسی بات کو جس کی سند نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے نہ ملے، جس پر مدینہ کی مہر نہ ہو، وہ چیز قابل قبول نہیں ہے. وہی چیز قابل قبول ہے جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو، اور وہی گارنٹی ہے جنت میں جانے کی. اور جو چیزیں ہم نہیں بنا لیں اس کا مطلب پھر کیا ہے؟ قرآن مجید نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. فرمایا آج کے دن تمہارا دین مکمل کر دیا گیا ہے، دین ہر طرح فرمایا مکمل کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اللہ تمہارے دین اسلام سے راضی ہو گئے. اور اگر اللہ رب العزت نے یہ دین مکمل فرما دیا، اللہ اس دین سے راضی ہو گئے، پھر کمی کس چیز کی ہے؟ پھر کیا کوئی چیزیں ایسی تھیں جو باقی رہ گئیں؟ کیا ایسی باتیں تھیں جو کوتاہی ہو گئی؟ قرآن مجید نے فرمایا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی ہیں. آخری نبی کے بعد کیا کسی کو اختیار ہے کہ وہ دین میں نئی باتیں جاری کرے؟ اس کے دو ہی مطلب ہو سکتے ہیں. یا یہ خیال ہو کہ بہت سی باتیں رہ گئیں جس کی تکمیل ہم کر رہے ہیں، تو کیا محمد رسول اللہ خاتم النبیین نہیں ہے؟ کیا دین اسلام مکمل اللہ نے نہیں فرمایا؟ اس کا دوسرا مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کئی نیکی کی باتیں، کئی اجر و ثواب کی باتیں ایسی باقی رہ گئیں اور اگر ہم نہ کرتے تو محرومی ہوتی. کیا کسی کا یہ خیال ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بڑھ کر کسی کو نیکیاں مرغوب ہوں؟ ان سے بڑھ کر ثواب کا طلبگار کون تھا؟ وہ تن من دھن سب کچھ قربان کر دیتے تھے
سنت کی قربانی نہیں دیتے تھے۔ اس لیے ہر وہ دین کی نئی بات جس کا تعلق عبادات کے ساتھ ہو، معاملات کے ساتھ ہو، حسن معاشرت کے ساتھ ہو، اور اس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سند نہ ہو، وہ کبھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں لوگوں نے آپ سے کہا فلاں چیز کو اختیار کر لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے بعد واپس تشریف لا رہے تھے مکہ معظمہ کی طرف۔ راستے میں آپ نے دیکھا ایک درخت ذات ارت، اس طرح کا اس کا نام حدیث میں آتا ہے، ذات انوات، ایک درخت تھا، اس کے نیچے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اور حدیث کی کتابوں میں ہے اس زمانہ اسلام سے پہلے لوگ وہاں اعتکاف کرتے تھے اور اپنی ہتھیار اس درخت کے ساتھ ٹانک دیتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ بس اب ہمیں فتح حاصل ہو جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو صحابہ کی طرف بھی دیکھا۔ ان میں سے بعض نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان لوگوں کا متبرک درخت ہے، ہمارے لیے بھی کوئی درخت مقرر فرما دیں جس پر ہم بھی ایسا کیا کریں، ہم بھی معتکف ہوں، ہم بھی اپنے اوزار وہاں لٹکا دیا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا محسوس ہوتا ہے تم بھی اصحاب موسیٰ کی طرح کہہ رہے ہو کہ جنہوں نے بچڑے کی پوجا پاٹ کی تھی اس کو خدا بنا لیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک الہ بنا دو۔ انہوں نے جواباً کہا تھا تم تو جاہل لوگ ہو، یہ خدا ہے جو بول رہا ہے، یہ تو ایک بچڑا ہے۔ فرمایا تم تو اصحاب موسیٰ کی طرح بات کر رہے ہو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پکا اعلان فرما دیا، پہلی ہی تقریر میں فرما دیا کہ کبھی کوئی شخص آ کر ایسا سوال ہی ان سے نہ کرے جس کا تعلق دین کے ساتھ ہے اور اس کی سند قرآن و سنت میں نہیں ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ تھے ایو سماء تذلنی وایو ارض تقلنی اذا قلت فی کتاب اللہ ما لا اعلم۔ کون سا آسمان مجھ پر سایہ کرے گا، کون سی زمین جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں فرمائی، کہ مجھ سے توقع ہی نہ رکھو کہ میں اس لیگل فریم ورک سے باہر نکل جاؤں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہے۔ صحابہ چھوٹی چھوٹی بات دیکھتے فوری اس کا تدارک کرتے، اس کو روک دیتے تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ سفر حج میں دیکھا کہ ایک مسجد کی طرف لوگ لپک کر جا رہے ہیں اور بڑی ایک درخت کے نیچے لوگوں کا جم کٹا ہو گیا اور دعاؤں میں بڑی الہ زاری کے ساتھ دعاؤں میں مصروف ہو گئے۔ حضرت عمر نے کسی سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا آپ کو نہیں معلوم یہ تو بڑا مقدس درخت ہے، وہ بیعت رضوان اسی درخت کے نیچے ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے ہیں تو آپ نے فرمایا بدلہ لیں گے شہادت عثمان کا۔ وہ بات میں بات غلط نکلی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ نہیں لیا، لیکن لوگوں نے یہ سمجھا کیونکہ تذکرہ اس کا قرآن مجید میں ہے لہٰذا بڑی برکت والا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخت جڑ سے ہی کٹوا دیا۔ انہوں نے فرمایا اگر اس میں کوئی برکات ہوتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما دیتے کہ میں اگر دنیا میں نہ رہا اس درخت کو فراموش نہ کرنا۔ وہ ساری چیزیں برکت والی ہیں جہاں جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، چاہے وہ آپ کا گھرانہ ہو، مسجد نبوی ہو، وہ میدان ہو جہاں حضور نے جہاد کیے ہیں، وہ سارے مقامات صحابہ کے سامنے تھے۔ کیا کبھی وہاں کی قدم بوسی کے لیے صحابہ گئے؟ کیا انہوں نے ان ذرات کو جا کے چوما ہے؟ حضور سے بڑھ کر مقدس اور برکت والی چیز دنیا میں کیا ہے؟ آج بہت کم درجے کے لوگوں کے مزاروں پر کس طرح بوسے پہ بوسہ دے رہے ہیں، کس طرح سجدے کر رہے ہیں، اور کیا کیا خرافات ہو رہی ہیں، کیسے کیسی رنگین چادریں چڑھائی جا رہی ہیں۔ اگر چادریں ہی چڑھانا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں کئی صحابہ فوت ہوئے، بعض کو حضور نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں فوت ہوئیں اپنے ہاتھ سے ان کو دفنایا۔ کیا وہاں چادریں اس دور میں نہیں تھیں؟
حدیث میں کئی جگہ آتا ہے سبز رنگ کا ذکر. سبز رنگ تھا اس زمانے میں، نہ سبز رنگ کی، نہ نیلے رنگ کی، نہ لال رنگ. کوئی چادر وہاں چڑھائی نہیں گئی. کیا چیز اویلیبل نہیں تھی؟ صحابہ کے بعد تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں ایسی کوئی خرافات نہیں ہوئی. اب یہ جتنی چیزیں دین کا حصہ بن گئی، سارا سال لوگ دین سے دور رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ فلاں بزرگ کے عرس پر چلے جائیں گے تو سارا کچھ ہو جائے گا. برادران، اگر ان عرسوں کی حیثیت دین میں کچھ ہوتی، وہ انبیاء سے بڑی شخصیات کون ہیں؟ اور یہ تو 1,24,000 پیغمبر دنیا میں گزرے ہیں، اور اگر 365 دن ہی دیکھیں تو کئی 100 عرس ہر روز ہوں. ایک منٹ میں کئی عرسوں. کس کس کا عرس کریں؟ وہ صحابہ سے بڑی مقدس ہستیاں کون سی ہیں؟ 1,31,000 صحابہ تو آپ کے ساتھ آخری حج کے موقع پر تھے. ان سب کو ہم نے فراموش کیا. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی سند نہیں ہے کہ ہم ان کے ایام کو منائیں، اپنی طرف سے کسی چیز کو نیکی اختیار کر لیں، قرار دے دیں. وہ نیکی نہیں بن جاتی. ان کے اعمال اللہ ضائع فرما دیتے ہیں، جن کا تصور زندگی یہ ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ایک حدیث میں آتا ہے، ایک شخص نے اعلان کروایا کہ میرے بیٹے کا ختنہ ہے، آپ گھر میں دعوت کے لیے تشریف لائیں. غالباً مسجد میں اس نے یہ کہا. اس پر ایک صحابی کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بڑے بچے پیدا ہوئے، سب کے ختنے ہوئے، دعوت کا اعلان کسی کا نہیں ہوا. بیٹھ جا، یہ کیا کام نیا کرنے لگے ہو؟ کہ یہ تو اللہ کے نبی نے جو کام نہیں کیا ہم نے نہیں کرنے دینا. کئی دفعہ اضافی الفاظ اپنی زبان سے نکال دیتے، صحابہ فوراً گرفت کرتے. ایک حدیث میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے. ایک شخص کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے الحمدللہ کہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ ہم خود درود شریف کے بہت قائل ہیں اور یہ محل نہیں ہے. حضور کے زمانے میں بیٹھتے رہے ہیں، سوائے الحمدللہ کے چھینک آنے والے نے کچھ نہیں کہا، نہ حضور نے کہا نہ اوروں نے کچھ کہا. یہ کیا کہتے ہو؟ روک دیا. حالانکہ کیا اللہ کے نبی پر درود بھیجنا کوئی غلطی ہو گئی؟ غلطی اس لیے شمار کی گئی کہ یہ اضافے کا اختیار امت کو نہیں ہے، بس وہی دین ہے جس پر مہر لگا دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید پڑھانے کے لیے عیدگاہ میں آئے. ابھی آپ نے خطبے کا آغاز ہی فرمایا، کچھ بات کرنے لگے تھے نماز کی. ایک شخص نے نفل نیند دیے 2. آپ اس کو دیکھتے رہے، فارغ ہوئے تو پوچھا یہ تم کیا کر رہے تھے؟ اس کی تو دین میں اجازت نہیں ہے، یہ گناہ کا کام ہے. اس آدمی نے کہا اے علی، میں نے الحمد شریف پڑھی، میں نے اس کے ساتھ سورت کو ملایا، میں نے درود شریف پڑھا، تسبیحات میں نے پڑھی، کس بات پر گرفت ہوگی؟ فرمایا گرفت اس بات پر ہوگی کہ یہ محمد رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے. علیکم بسنتی، تم پر میری سنت فرض ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. فرمایا اس لیے تم گرفت میں آؤ گے. تمہیں کس؟ فرمایا کئی عیدیں میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے میں پڑھی، اور کبھی کسی عید کے موقع پر یہ نہیں ہوا کہ لوگوں نے نوافل شروع کر دی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون طریقہ تھا کہ آپ پہلے نماز پڑھا دیتے، اس کے بعد خطبہ ارشاد فرماتے. مروان بن حکم ایک اموی بادشاہ تھا. اس نے دیکھا کہ لوگ اس کا خطبہ نہیں سنتے. ایک دنیاوی آدمی کا خطبہ کسی نے کیا سننا ہے؟ لوگ نماز پڑھی اور چلے جاتے تھے. اس نے خطبہ ہی پہلے شروع کر دیا کہ خطبہ پہلے سنو، نماز بعد میں ہوگی. ایک صحابی نے اٹھ کر کہا اے خلیفہ، یہ محمد رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے، نماز پہلے پڑھا خطبہ بعد میں ہوگا، یہ بات قبول نہیں. ایک حدیث میں ایک واقعہ بڑا طویل آتا ہے. اس کی راویہ ام درداء رضی اللہ تعالی عنہا، وہ فرماتی ہیں ایک دن ابو درداء ان کے خاوند بڑے ناراض آئے، چہرے پر بڑا غصہ.
فرمانے لگے اے ام دردا، میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو دیکھا ہے، دین محمد سے بیگانہ ہو گئے، صرف نماز ہی پڑھتے ہیں۔ پھر ان سے پوچھا گیا کیا واقعہ ہوا؟ فرمانے لگے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گیا تھا، وہ نماز کے لیے باہر نکلتے تو ہم ساتھ ہو جاتے۔ ابن مسعود بہت بڑے فقیہ صحابی تھے، لوگ مسئلے مسائل ان سے ڈسکس کرتے تھے۔ فرماتی میں ابھی کھڑا تھا کہ ابھی موسیٰ الاشعری بھی آ گئے، وہ بھی بہت بڑے صحابی۔ انہوں نے کہا اے ابن مسعود، تم نے دیکھا ہے مسجد میں کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ فرمایا آؤ چلیں۔ مسجد نبوی میں گئے، لوگوں کے حلقے بنے ہوئے تھے، ایک حلقے میں ایسا تھا ایک شخص اعلان کرتا 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو، وہ ساری گنتی کرتے، پھر کہتا ہے اب سبحان اللہ 100 دفعہ کہہ دو، اب لا الہ الا اللہ 100 دفعہ کہہ دو، وہ سارے اکٹھے بلند آواز سے کرتے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ 100 دفعہ وہ گنتی پوری کر رہے۔ فرمانے لگے اور جاؤ اپنے گناہوں کا شمار کرو۔ اور یہ تمہیں گنتی کس نے سکھائی ہے؟ اللہ کے نبی نے تو یہ سکھایا ہی نہیں تھا، آپ نے تو سکھایا تھا 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، اور اس کو بھی انفرادی، یہ نہیں ہے کہ 400 آدمی بیک آواز کہنا شروع کرے، مساجد گونج اٹھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تو یہ بات نہیں تھی، یہ تم اپنے گناہوں کو شمار کرو۔ بڑے سخت ناراض ہوئے اور مثال دے کر کہنے لگے اور تمہیں کیا ہو گیا؟ ابھی تو وہ صحابہ زندہ ہیں جن کی آنکھوں نے اس محمد رسول اللہ کو دیکھا تھا۔ فرمانے لگے ابھی تو حضور کے کپڑے جو ہے وہ نہیں پھٹے، ابھی وہ برتن نہیں ٹوٹے جن میں محمد رسول اللہ کھانا کھاتے تھے، ابھی تو ان کی یادیں موجود ہیں، اور تم نے یہ کیا کام شروع کر دیا؟ میں تم کو یہ کام نہیں کر۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایسی ہی روایت ہے، وہ جب بہت مدینہ میں صرف 2-3 صحابی زندہ رہ گئے، بہت عمر رسیدہ، ان میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ 100 سال کے قریب عمر، نحیف و نزار، کمزور ہو گئے، مسجد میں آ نہیں سکتے تھے۔ ایک دن انہوں نے سنا کہ مسجد نبوی سے بلند آواز کے ساتھ لوگ کچھ کلمات پڑھ رہے ہیں، اپنے نواسے سے کہنے لگے میرا عصا پکڑاؤ۔ وہ سوٹی لے کر بڑی مشکل سے چل کر مسجد نبوی کی دہلیز پر گئے، وہاں جا کر دہلیز کو کھڑکایا اپنے ڈنڈے کے ساتھ۔ لوگ مخاطب ہوئے، کہنے لگے کیا کرنے لگے ہو؟ ابھی تو صاحب قبر کا کفن میلا نہیں ہوا، یہ تم نے بدعت کیا شروع کر دی ہے؟ میں تم کو یہ کام نہیں کرنے دوں گا، حاکم مدینہ سے کہہ کر تم کو یہاں سے نکلواؤں گا۔ حضرات محترم، یہ چیزیں کیا گناہ کے لفظ لگتے ہیں؟ کیا ذکر اذکار کرنا گناہ کا معاملہ ہے؟ لیکن چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سند اس پر نہیں، اس وجہ سے صحابہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ یہ کیا ایک متوازی دین بن گیا، یہ تو ختم نبوت کا انکار ہے، یہ تو تکمیل دین کا انکار ہے۔ اس لیے کسی صحابی نے، ایون بعد کے لوگوں نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہیں، امام مالک مدینہ کے امام تھے، ان کے پاس ایک شخص آیا، اس نے احرام کا پوچھا کہ احرام کہاں سے باندھنا ہوتا ہے، حج اور عمرے کا احرام؟ انہوں نے فرمایا میقات سے باندھنا ہے۔ میقات وہ جگہ ہے جہاں سے حدود حرم شروع ہو جاتی، حنین کی طرف سے آئے تو 24 میل ہے، ادھر سے جائیں تو 14 میل ہے، سمندر سے جائیں تو یلملم کی پہاڑیاں ہیں، وہاں سے باندھنا۔ اس نے کہا اگر میں فلاں جگہ سے باندھ لوں تو کیا حرج ہے، زیادہ وقت پہلے پہن لوں گا۔ فرمایا وہ نہیں قبول، ثواب اسی کا ہے جس کی اجازت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ میں مالک بن انس اس کی اجازت تم کو نہیں دے سکتا۔ اب یہ جو بدعات ہیں ان کا نقصان کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدعتی کا نہ فرض قبول ہوتا ہے، نہ اس کا نفل قبول ہوتا ہے، نہ اس کا حج قبول ہوتا ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہوتی ہے، نہ نماز قبول ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدعتی کی توبہ قبول نہیں ہوتی جب تک کہ بدعت کو نہ چھوڑے۔ وہ بدعت کو چھوڑتا ہی نہیں، اس لیے نہیں چھوڑتا
انسان توبہ تو اس گناہ سے کرتا ہے جس کو گناہ سمجھے، اور جس کو بطور ثواب کیا جائے، جس کو ہم ثواب سمجھ رہے ہوں، اس کے مطابق کام کریں تو پھر وہ چونکہ نگاہ میں گناہ نہیں ہوتا، اس لیے ایسے آدمی کی توبہ قبول ہی نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جگہ ایک بدعت شروع کی جاتی ہے، فرمایا وہاں سے ایک سنت اٹھا لی جاتی ہے۔ اب دو نقصان ہوئے، ایک گناہ حاصل کرنے کا اور ایک سنت کو ہاتھ سے جانے دینے کا۔ ایک سنت ہاتھ سے چلی گئی، ایک گناہ حاصل ہو گیا۔ اس لیے شریعت میں اس بدعت کے بارے میں بڑا سخت حکم ہے۔ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی؟ فرمایا اے لوگوں، تم میں سے آخری دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطبات، انہیں بخاری میں یہ حدیث آتی، فرمایا میرے بعد تم دیکھو گے فَسَيَرَى مِنْكُمْ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ فرمایا اے صحابہ، اے محمد الرسول اللہ کے ساتھیوں، جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا میرے بعد تم بہت زیادہ اختلاف دیکھو گے۔ فرمایا اس اختلاف سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ وإیاکم والمحدثات الامور فإن کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ فرمایا اے لوگو، میرے بعد بڑے اختلاف کو دیکھو گے، اس وقت تم پر لازم ہے میری سنت کا پکڑنا اور میرے خلفاء راشدین جو ہیں ان کی سنت کو پکڑنا۔ فرمایا ان کو داڑھوں کے ساتھ پکڑنا، دانتوں کے ساتھ نہیں، دانت کمزور چیزیں ہیں، داڑھیں مضبوط۔ پھر فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فرمایا دین میں نئی باتوں سے بچنا، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر ایک بدعت گمراہی ہے اور اس کا انجام تو جہنم ہے۔ بعض لوگ یہ دلیل دیتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تراویح با جماعت شروع کی تو پھر انہوں نے ایک روز دیکھا کہ مسجد میں بڑی حاضری تھی اور لوگ تراویح پڑھ رہے تھے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت فرماتے تھے۔ فرمایا نعم البدع، بڑی اچھی بدعت ہے۔ بدعت کے دو معنی، ایک تو ہے دین میں نئی بات جاری کرنی، ایک اس کے لغوی معنی ہیں کہ بھی اچھی بات شروع ہو گئی۔ اور اگر تراویح بدعت اس معنوں میں ہوتی کہ اس کے بانی حضرت عمر ہیں تو پھر بدعت ہے۔ اس کا آغاز تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن با جماعت تراویح کی نماز پڑھائی تھی۔ فرمایا اس لیے میں نے چھوڑی کہ کہیں امت پر فرض نہ ہو جائے، یہ عبادت اللہ کو اتنی پیاری ہے۔ اب ظاہر ہے کہ حضرت عمر تو اس تراویح کے بانی نہیں ہیں، انہوں نے تو اس کو لیگلائز کیا جس کا آغاز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ ایک دلیل دیتے ہیں، یہ جو قرآن مجید آج ہمارے سامنے ہے یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کتابی صورت میں نہیں تھا۔ جب مسلمان کذاب کے خلاف مسلمانوں نے جنگ کی تھی اس میں 700 صحابہ شہید ہو گئے، ان میں اکثریت ان کی تھی جو قرآن کے حافظ تھے۔ اس پر صحابہ میں مشورہ ہوا کہ قرآن موجود ہے، مختلف لوگوں کے پاس اس کے ٹکڑے، قرآن مجید لوگوں کے سینوں میں۔ اب بیک وقت سارے ٹکڑے قرآن کے ایک شخص کے پاس نہیں تھے۔ نبی صلی اللہ، اگر قرآن آج لکھا ہوا بدعت ہے اور لکھانے والے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جب قرآن کی کوئی آیت نازل ہوتی آپ کاتبان وحی میں سے کسی کو بلاتے، حدیث میں 26 آدمیوں کا تذکرہ ہے جو حدیث کی کتابت فرماتے، ان میں جو قریبی اویلیبل ہوتا اس کو بلا لیتے اور اس کو تحریر کرا دیتے۔ یہ سارے کتبے تحریری صورت میں موجود تھے لیکن یکساں نہیں تھے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگا کر اکٹھا کر لی۔ اس لیے جس کام کی بنیاد خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ دی اس پر بدعت کا اطلاق نہیں ہوتا۔ آج ہمارے وہ سب رسم و رواج، مرنے کے اور پیدائش کے، شادی بیاہ کے اور بعض مذہبی تہوار، دین میں ان کا کوئی ثبوت نہیں۔ اس پر عمل ایسے ہے جیسے ہم یہ اعلان کر رہے ہوں کہ دین تو اللہ کے نبی نے پورا ہی نہیں کیا، بہت سی ثواب کی باتیں رہ گئیں جس کو ہم پورا کر رہے ہیں۔ یہ دین پر عدم اعتماد ہے۔ اس لیے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر ایک بدعت گمراہی ہے
وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر ایک گمراہی کا مقام تو جہنم۔ اللہ ہم سب کو ان بدعات سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔